حمد و ثناء کے بعد آج عید الاضحیٰ ہے۔ مسلمان آج کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز عید بھی ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو صاحب استطاعت ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، وہ قربانیاں کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ابراہیم کو آزمایا تھا چند باتوں میں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں میں، اور وہ ان باتوں میں پورے اترے، کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت میں بھی امام بنا، پیشوا بنا، مقتدی بنا۔ فرمایا، قال لا ینال عہد الظالمین، جو تمہاری نسل کے اندر اور تمہاری ذریت کے اندر ظالم ہوگا، وہ اس عہد کے لائق نہیں ہوگا، اس کو یہ عہد نہیں ملے گا، یہ عہدہ نہیں ملے گا، یہ مقام نہیں ملے گا۔ ہاں، جو اس کے لائق ہوں گے ان کو ملیں گے مقام۔ انبیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے حضرت ابراہیم کی امت میں، جو لائق تھے ان کو اللہ نے عہدے بھی دیے، مقام اور مرتبے بھی عطا کیے۔ لیکن اس آیت نے بتا دیا کہ اسلام کی نظر میں اور ہمارے دین میں عزت اسی کو ملتی ہے، اعلیٰ مرتبہ اسی کو ملتا ہے جو اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا اللہ فرماتا ہے کہ فَأَتَمَّ، وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے پورا کر دکھایا جو جو آزمائش ان پہ آئی۔ سب سے بڑی آزمائش تو بیٹے کو قربان کرنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی پورے اترے اور اپنے لخت جگر کی قربانی بھی پیش کر دی۔ صحابہ نے پوچھا، ما هذه الذبائح یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، ہم کیوں قربانیاں کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ۔ یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سنت پر عمل کرنے سے؟ فرمایا، جس جانور کی قربانی کر رہے ہو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے۔ اصل میں یہ قربانی جو رکھی گئی ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد تازہ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو جب حکم ہوا کہ اپنے بال بچوں کو چھوڑو تو وہ ادھر صحرا میں چھوڑ کر آ۔ جب حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو لٹا دیا، چھری رکھ دی، کوئی چونو چرا نہیں۔ یہ سبق کی امت مسلمہ کے لیے کہ جب بھی تم قربانی کرو تو یہ تصور اپنے سامنے رکھو، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو
کہ ہم اسی طرح اللہ کے حکم پر قربانیاں پیش کریں گے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر قربانی پیش کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ۔ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، بکرے کو کاٹ رہے ہو، گائے کو ذبح کر رہے ہو، اونٹ ذبح کر رہے ہو، یہ اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، نہیں اس کا خون پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے اللہ کو؟ بل ینالہ التقویٰ، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کس نیت سے تم نے یہ قربانی کی اور کیا جذبہ تھا تمہارا، وہ پہنچتا ہے۔ خالی قربانی کر دی، کوئی جذبہ نہیں ہے، اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت ابراہیم نے تو اتنی بڑی بڑی قربانی دی، اور تمہارا عالم یہ کہ تم اپنے نفس کی قربانی نہیں دے سکتے، اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اللہ کا حکم ہے 5 وقت نماز پڑھو، کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں؟ رمضان میں حکم آ گیا رمضان کے روزے رکھو، کتنے جو روزے رکھتے ہیں؟ حکم آ گیا زکوٰۃ ادا کرو، کتنے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ مربع زمینیں ہیں جس میں سے وسعت کتنا نکلے گا، لیکن کتنے جن کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ وسعت میں نکالے گا۔ حکم ہے شراب مت پیو، جوئے کے قریب مت جاؤ، زنا مت کرو، کتنے جو ان فواحش سے بچتے ہیں، منکرات سے بچتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کا ہم اتباع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنی اس نفسانی خواہشات کو مارا اور اس کی قربانی پیش کی تو وہ سیدھا جنت کے اندر جائے۔ یہ سبق مل رہا ہے یہاں قربانی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو انسان کی ذاتی قربانی ہے، اس قربانی کے اندر تو سبق ہے کہ حکمرانوں کو بھی قربانی دینی ہے، ارباب اقتدار کو بھی قربانی دینی ہے، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی قربانی دینی ہے۔ یہ سبق ہے، خالی ذبح کرنا مقصد نہیں ہے۔ اب آج اخبار میں سب کے بیانات آئیں گے، صدر صاحب کا بیان بھی آ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی آ رہا ہے، گورنر صاحب کا بیان بھی آ رہا ہے، تمام وزراء کے بیانات آ رہے ہیں۔ قربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ ارے بھائی سب سے پہلے تو تم قربانی دو۔ بجٹ آ گیا، آپ نے دیکھا بجٹ کے اندر سارا کا سارا ڈال دیا عوام کے اوپر۔ غریب آدمی پہلے پس رہا ہے، آواز تھوڑی کم کرے، آدمی پہلے پس رہا ہے، اس کے اوپر اور بوجھ ڈال رہے اور بوجھ ڈال رہے، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس لے رہا، مار دیا آدمیوں کو رکھ دیا، لیکن اپنی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے کتنے وزراء کی تنخواہیں لاکھوں کے اندر ہیں، اسٹیبلش کے اندر جو بیٹھے ہیں 20 گریڈ کے اور 22 گریڈ کے اور 21 گریڈ کے، کتنی ہوں گے تنخواہیں، لاکھوں کے اندر تنخواہیں، کسی کی 15 لاکھ تنخواہ ہے، کسی کی 20 لاکھ تنخواہ ہے۔ یہ تو صرف تنخواہ ہے، اور جو ان کے الاؤنسز ہیں وہ علیحدہ ہیں، یہ ان کی گاڑیاں ہیں اس کے الاؤنس علیحدہ ہیں، اتنا پیٹرول مفت ہے ان کا، اپنے بچوں کے علاج کرائیں وہ علیحدہ ہے، پڑھانے کے لیے باہر بھیجیں وہ علیحدہ ہے، بیمار ہو جائیں تو باہر جائیں وہ علیحدہ ہے، اتنے نوکر چاکر رکھے ہیں وہ ان کے علیحدہ ہے، لاکھوں روپے پر خرچ ہو رہے ہیں، ایک ایک آدمی پر لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس کے اندر کمی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وزراء کی فوج ظفر موج رکھی ہوئی ہے، اس سے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ قربانی کا دن اور یہ قربانی کا مہینہ سبق دے رہا ہے کہ عوام سے قربانی تو لے رہا ہے، تم بھی قربانی دو۔ اس ملک کو ترقی دینا چاہتے ہو تو بقرعید کے اندر جو سبق ملا قربانی کا اس پر عمل کرو، دیکھو تمہارا ملک کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ خود قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اشرافیہ کے لیے اس بجٹ کے اندر تمام رعایتیں ہیں، کوئی ان کے اوپر ٹیکس ہے تو سارے غریبوں پر، اور یہ تو
قربانی کا جذبہ، جب ہم اپنے لیے قربانی دے رہے ہیں تو دوسرے کے لیے تو کیا قربانی دیں گے؟ غزہ کے اندر کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اور کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور کس طرح نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بتائیں 35 لاکھ سے 30 لاکھ تک پہنچ گئی ہیں شہادتیں، ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 10-20 ہزار نہیں، بے غیرت بنے بیٹھے شہید ہو رہے ہیں مسلمان، روزانہ خبریں آ رہی ہیں، اور کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی، اتنے حکمران ہیں۔ کل پرسوں عرفات کے میدان کے اندر خطبہ، پوری دنیا کے مسلمان جمع تھے۔ یہ حج اللہ نے اس لیے رکھا تھا کہ جمع ہو کر اور آپ اپنے مسلمان ایک دوسرے کی غمگساری کر رہے ہیں، یہ سب جمع ہو کر طے کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ لیکن وہاں تو خطبے میں اعلان ہو رہا تھا کہ بہت ظلم ڈھایا جا رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ وہاں کے امام صاحب خطبہ دے رہے تھے عرفات کے میدان کے اندر کہ مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان کا کھانا بھی بند کر دیا ہے، پانی بھی بند کر دیا ہے، بھوکے مر رہے ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے ان کی، کتنا قتل عام ہو رہا ہے ان کا، اور قوم سے اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے لیے ان کو دعا میں یاد رکھیں۔ یہ کام تھا کر کے دوسرے دن بیان آ گیا ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہم نے تو دعا میں یاد رکھا ہوا ہے، ہم تو دعا کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ ان کو آزاد کرے۔ ہائے ہائے، کیا دعاؤں سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کیا اللہ کا حکم یہ کہ دعا کرو تمہارے مسلمان بھائی کسی مصیبت میں گرفتار ہو؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم جنگ نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا تم جہاد نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا تم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتے؟ بَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے؟ آج جو ہو رہا ہے وہاں غزہ کے اندر، قرآن نے 1400 سال کا نقشہ کھینچا کہ وہاں کے بچے بوڑھے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا کر دے، یہاں سے نکال دے ہمیں، ہم بچ جائیں ہم کسی طرح۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان کی مدد کو کیوں نہیں کیوں نہیں پہنچتے ان کی مدد کو؟ ایک نہیں، دو نہیں، 56 سے زیادہ ملک اسلامی ملک ہے، اور کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی کہ کیا وہ ان کا مدد کرے گا؟ اپنی اپنی مفاد عزیز ہے۔ قربانی میں سبق ہے، سب بکرے ذبح کریں گے، اور ہر ملک کے اندر تمام اسلامی ممالک کے اندر بکرے بھی ذبح ہو رہے ہیں، گائے بھی ذبح ہو رہے ہیں، اونٹ بھی ذبح ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کے جو فلسفہ ہے اس پر عمل کرو۔ خالی یہ میرا مقصد یہ نہیں ہے ذبح کرانا اور جانوروں کو ذبح کرانا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی، یہ خون اور یہ تمہارا گوشت اللہ کو نہیں پہنچے گا، اس سے جو سبق دیا جا رہا ہے تقوی کا وہ اللہ کو پہنچے گا، جو جذبہ تمہارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے وہ اللہ کو پہنچے گا کہ تمہارے اندر کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے قربانی کا۔ اپنے اپنے مفاد میں لگے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو امریکہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو اسرائیل ناراض ہو جائے، اس لیے کچھ بولنا نہیں چاہ رہے، وہ مر رہے ہیں تو مر رہے ہیں، روزانہ خون بہ رہا ہے، روزانہ خون بہ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے فریاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کی فریادیں آ رہی ہیں کہ ہم اب جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، نبی کے پاس جا رہے ہیں ہم، اور اپنے نبی کے پاس جا کے شکایت کریں گے، یا رسول اللہ کوئی نہیں آیا، آپ کی امتی ہماری مدد۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن یہ حکمران؟ عوام کے اندر جذبہ ہے، وہ تیار ہیں اپنے مدد کرنے کے لیے، لیکن افسوس حکمرانوں کے اندر غیرت پتہ نہیں کب جا گئی۔ عزیزان ایمان، یہ سبق ہے اس قربانی کے دن کے اندر کہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ فقط بکروں کو کاٹنا ذبح کرنا یہ مقصد نہیں ہے، بکرے کے کاٹنے کے اندر سبق ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے سب گھر والوں کو قربان کر دیا، سب کو چھوڑ کے چلے گئے،
آخر میں جب حکم آیا بیٹے کو ذبح کرنے کا تو اس کے اوپر بھی چھری رکھ دی۔ حکم ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو دین اور اسلام کے لیے کوئی خیال مت کرنا، اپنی اولاد قربان کرنا پڑے وہ بھی قربان کر دینا، رشتہ دار کو قربان کرنا پڑے وہ بھی قربان کر دینا، لیکن ناموس مصطفیٰ پر آنچ نہیں آنے دینا، دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا۔ ہمارا اور آپ کا امتحان بھی اب آنے والا ہے، امتحان کا وقت قریب ہے ہمارے آپ کا۔ پاکستان کی عدالت عالیہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ دے دیا، پورے پاکستان کے مسلمان بے چین اور مضطرب ہیں کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھریں اور خوب تبلیغ کریں۔ وہ ظاہر ہے ان کی تبلیغ تو یہی ہوگی نا، قرآن پاک کے غلط معنی بیان کریں گے، وہ تو یہی تبلیغ کرتے ہیں نا، محمد رسول اللہ جو قرآن میں آیا وہ کہتا ہے خبیث، کہ اس سے تو غلام قادیانی مراد ہے۔ قرآن پاک میں جو صحابہ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، اللہ نے ان کو جنت عطا کی، وہ کہہ رہا ہے یہ تو میرے ساتھی مراد ہے، وہ قادیان کے رہنے والے۔ اس کی تبلیغ کی اجازت دے رہے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ نے اپنے محبوب کے اہل بیت کو پاک کر دیا۔ وہ کہتا ہے اسے تو میری معاذ اللہ میری ماں بہنیں مراد ہے، میری بیوی مراد ہے۔ استغفر اللہ، غلام قادیانی کہتا ہے۔ اس کی اجازت ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب۔ پورے پاکستان میں آگ لگ گئی ان کے اس فیصلے کے بعد، مجبور ہونا پڑا ان کو، کہنا پڑا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور آپ آئیں اور مجھے بتائیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ علماء پہنچ گئے، تمام بڑے بڑے جتنے ہمارے وکلاء تھے وہ سب پہنچ گئے۔ ریویو اپیلوں کی انہوں نے اجازت دی، ریویو اپیل ہم نے داخل کی۔ بڑے بڑے اداروں نے، بڑے بڑے مدارس نے، ہم نے ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے جو 30 جماعتوں کا اتحاد ہے پاکستان کا سب سے بڑا، اس کی طرف سے ریویو اپیل داخل کی۔ اور جب سماعت ہوئی میں خود موجود تھا، کیا نام ہے، سپریم کورٹ کے اندر، تمام بڑے بڑے اکابرین وہاں موجود تھے، تمام اداروں کے وکلاء وہاں موجود تھے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، انہوں نے صرف کہا کہ وہ سنائیے، صرف جو مدارس کو اپنے بھیجا تھا ان کی جو اپیل ہے وہ ہمیں سنائی جائے، ریویو اپیل۔ چنانچہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے صاحبزادے کھڑے ہو گئے، ان کا مفتی مجیب الرحمان کی طرف سے میں نمائندہ ہوں، میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے وہ پوری سنائی، پوری جو ریویو اپیل۔ اس کے سننے کے بعد دیگر وکلاء کھڑے ہوئے، ان کا سب ہماری اپیلیں بھی درج ہیں، ہمیں بھی موقع دیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو وکیل تھے کامران مرتضیٰ وہ بھی کھڑے ہوئے، چیف جسٹس صاحب نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد جماعت اسلامی کے چوٹی کے وکیل تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، سابق جج بھی ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے، ان کو بھی اجازت نہیں دی۔ میرا وکیل کھڑا ہوا، عمران شفیق صاحب چوٹی کے وکیل ہیں، پوری تیاری کر کے آئے، ان کو بھی اجازت نہیں دی۔ بولے میرے وکیل نے کہا صاحب سن تو لیں آپ، یہ کوئی معمولی پٹیشن نہیں ہے، یہ 30 جماعتیں ملی یکجہتی کونسل کے ان کی اپیل ہے، پاکستان کے تمام مسالک متفق ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غلط فیصلہ ہے، اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ کے آئین کے خلاف ہے جو آپ نے فیصلے کیے، آپ ہماری اپیل تو سنیں۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھ لی ہے، میں مزید دیکھ لوں گا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو بلا دوں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ملتوی کر دیا جلا۔ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اپنے پرانے فیصلے کو برقرار رکھے جس نے پورے ملک کے اندر ایک حیضان برپا کر دیا ہے، اور لوگ مضطرب ہیں، پریشان ہیں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح قادیانیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح قادیانیوں کو قرآن کی توہین کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، آئین کے خلاف اجازت دیا۔ حدیث عالمان ہم نے کہہ دیا ہے اور اعلان کر دیا ہم نے، چیف جسٹس صاحب یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں، یہ لوگ کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے غلط
فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے کو آپ نے صحیح نہیں کیا، درست نہیں کیا، تو یاد رکھیں عاشقان مصطفیٰ گلیوں میں سڑکوں میں نکلیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن آپ کے غلط فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سبق مل رہا ہے اس بقرعید کے اندر، ہمیں قربانی کر کے ہم یہ سبق مسلمان یاد تازہ کر رہے ہیں کہ ناموس مصطفیٰ پر پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، میری مصطفیٰ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف محاذ آرائی کیا آپ نے اور جہاد کیا، اور 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، 1200 لوگوں نے جام شہادت نوش۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک سلسلہ چل رہا ہے اور لوگ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ جب بھی ختم نبوت کی تحریک چلتی ہے، سنترے پر بھی چلی، لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش، سن 77 میں تحریک چلی، جانوں کے نذرانے پیش کر کے لوگوں نے یہ کامیابی حاصل کی کہ میرے قائد علامہ شاہ محمود علی رحمۃ اللہ علیہ نے اسمبلی کے اندر پہنچ کر ان کے خلاف قرارداد پیش کی اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ آج سازش ہو رہی ہے کہ ان کو پھر دوبارہ مسلمان بنایا جائے۔ ابھی پرسوں طرف پھر فیصلہ آیا ہے، لاہور کے ہائی کورٹ کے ایک جج نے ان قادیانیوں کو مسلمانوں کو ایک فرقہ قرار دیا تھا کہ مسلمان ہیں، معاذ اللہ۔ تعجب ہوتا ہے، یہ عدالتیں تو آئین کی تحفظ کرنے والی ہوتی ہیں، ان کا کام تو آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ عدالتیں اور عدالتوں کی یہ کرسیاں تو قانون کا تحفظ کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہمارے آئین و قانون کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور ہمارے ایک جج صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو جو ہیں وہ مسلمان ہیں، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آئین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، جج کر رہے ہیں خلاف ورزی، اور کرسی پر بیٹھ کر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مسلمان گوارہ نہیں کریں گے، مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ قربانی کے اندر، یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے حکمرانوں کو بتا دینا چاہتے ہیں اور چیف جسٹس کو بتا دینا چاہتے ہیں، اس جج کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج کو جس نے ان کو مسلمان قرار دیا، اپنا فیصلہ تبدیل کریں۔ ہم مسلمان اس کو ہر کسی صورت کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور کیسے برداشت کریں جو سراسر اسلام کے خلاف ہے، جو میرے مصطفیٰ کی نبوت کے خلاف ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جناب نبی ہوں، جبکہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا، قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ اس واضح احکامات کے بعد اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے، اس کو نہیں مانیں گے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، جھوٹے ہوں گے وہ۔ عزیزان من، یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جہاں اسلام کا نظام آئے، نظام مصطفیٰ آئے، اور اس قسم کی جو فواہشات ہیں، اس قسم کی جو اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ان کا تدارک کیا جائے، نہ کہ ان کو تحفظ دیا جائے جو اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی جج تحفظ دے بیٹھ کے۔ افسوس ہوتا ہے بات کے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم دے، ہمارے ججوں کو بھی عقل سلیم دے، ہمارے بیوفریٹس کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، قربانی سب کرتے ہیں، لیکن قربانی کا جذبہ کوئی پیدا نہیں کرتا جو اصل روح ہے اس قربانی کی، کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے، ختم نبوت کے لیے، کہ وقت آئے تو سب کچھ قربان کر دے آدمی۔ یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے قربانی کہتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں میں جذبہ موجود ہے۔ اگر چیف جسٹس صاحب نے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کیا تو آپ دیکھیں انشاءاللہ تحریک چلے گی، اور گلی گلی کوچوں کوچوں کے اندر انشاءاللہ لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے حضور کی ختم نبوت کے لیے، ناموس مصطفیٰ کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔